أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 137 سے 141 تک پڑھیں گے، اور یہ پہلے پارے کا آخری حصہ ہے. یہاں پہلا پارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر ہم اگلا پارہ شروع کریں گے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ جیسا کہ ما آمنتم بِهِ جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، اے ایمان والو، اے مومنو، بِهِ اس قرآن پر، اس دین پر، اس پیغمبر پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی. فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائے، یعنی یہود و نصارہ، مشرکین مکہ اور تمام غیر مسلم، بِمِثْلِ ما جیسا کہ آمنتم بِهِ تم ایمان لائے ہو اے صحابہ کرام، بِهِ اس قرآن اور دین پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا قد کے معنی تحقیقاً، تو تحقیق اور یقیناً اہتدوا انہوں نے ہدایت پالی. یعنی ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق ضد میں پڑے ہیں. شقاق کے معنی ضد میں، بے جا ضد. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو عن قریب کافی ہو جائے گا تیرے لیے اے میرے نبی اللہ ان کی طرف سے. یعنی ان کی دشمنی اور ان کے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کافی ہوگا آپ کے لیے اے نبی علیہ السلام، اے میرے نبی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے. صبغت اللہ ہم نے پسند کر لیا اللہ کا رنگ. صبغت رنگ کو کہتے ہیں. ہم نے قبول کر لیا، ہم نے پسند کر لیا اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کے دین کو، اسلام کو ہم نے پسند کر لیا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ صبغتاً رنگ. اللہ سے زیادہ خوبصورت اور پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے ان سے، یعنی یہود و نصارہ سے، اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارا رب ایک ہی ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال ہے. یعنی ہم سے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اس کے جواب دہ ہیں. وَنَحْنُ لَهُ اور ہم خاص اللہ کے لیے مخلصون، مخلص ہے، اخلاص کرنے والے ہیں ہر کام میں. ام تقولون آیا تم کہتے ہو اے یہود و نصارہ، ان ابراہیم کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام جو اس کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام جو اس کا پوتا ہے اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، والاسباط اور وہ جو ان کی اولاد ہے، کانوا ہودن تو کیا تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، او نصارا یا نصرانی عیسائی تھے. قل تو اے میرے نبی ان سے پوچھئے، ان سے فرما دیجئے، انتم اعلم کیا تم خوب جانتے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یعنی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب یہود و نصارہ نہیں تھے بلکہ سارے موحدین تھے اور سارے مسلمان تھے. تمہاری یہ بات غلط ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس سے، کتما
جس نے چھپا لی شہادتن وہ گواہی عندہ جو اس کے پاس موجود تھی من اللہ اللہ کی طرف سے۔ مراد یہود و نصارہ ہے کہ ان کے کتابوں میں گواہی اور صفات موجود تھے آخری پیغمبر کے، لیکن انہوں نے ان کو چھپا لیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، دوبارہ تاکید کے لیے تِلْکَ أُمَّةٌ یہ ایک جماعت تھی، اشارہ پہلے مذکورہ انبیاء کی طرف ہے۔ یہ ایک جماعت تھی یعنی یہ نیک لوگ تھے، قد خلت جو گزر گئے، لہا ما کسبت ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں ایک بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ ایمان کا معیار کیا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ اگر کسی کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو وہ نجات والا ہے، ہدایت یافتہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ہدایت اور اپنے دین کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان پر رد ہو گیا کہ آپ کا طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رنگ کو ہم نے پسند کیا، مراد ہم نے دین اسلام کو، توحید کو پسند کیا، قرآن کو پسند کیا جو سب سے بہترین رنگ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی کہ عیسائی جب کسی کو عیسائی بناتے ہیں یا ان کے ہاں جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو 7ویں دن اس کو ایک زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس میں اس کو غسل دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح سے یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور یہ پکا اور پاکیزہ عیسائی بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی دعوت دی کہ تم ہمارے دین میں آؤ اور ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ ہمیں تمہارا رنگ نہیں، ہمیں اللہ کا رنگ چاہیے، اور وہ دین اسلام ہے جو انسان کے روح میں اور رگ اور ریشے میں جلا جاتا ہے اور پھر اعمال کے ذریعے وہ انسان پہ نظر آ جاتا ہے۔ تیسری آیت میں بیان کیا گیا کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتے تھے کہ ہم میں پیغمبر بہت آئے اور ہمارا دین تم سے پہلے ہے اور ہماری کتابیں تم سے پہلی ہے اور تم تو بعد میں آئے ہو، اور اس طرح اور مختلف باتوں میں مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ تو اللہ نے نبی کو فرما دیا کہ ان کو جواب دو کہ تمہارا یہ جھگڑا یہ فضول ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، کس کے آباء و اجداد میں پیغمبر زیادہ گزرے اور کس میں کم۔ اصل بات یہ ہے کہ کون اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا، یہی اصل بات ہے۔ پھر آگے 140 نمبر آیت میں وہ بات دوبارہ بیان کی گئی کہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، لہٰذا ہم بھی انہی کے پیروی کر رہے ہیں اور ہمارا دین صحیح ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرما دیا کہ ان سے پوچھو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ تم نے تو عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے اور اس طرح شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور اب اس پہ مزید پیغمبروں پر افترا کر رہے ہو، ان پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ وہ بھی اس طرح تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تمہارا یہ قول غلط ہے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ان کے پاس ایک گواہی موجود تھی تورات میں، انجیل میں، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ تورات اور انجیل میں آخری نبی کے متعلق پیشنگوئی آتی، ان کی صفات تھی، لیکن ان ظالموں نے ان کو چھپا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا لیتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، ان سب باتوں کا ان کو پتہ ہے۔ اور آخری آیت میں پھر وہی بات بیان کی گئی کہ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان دوسروں کو دعا کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اس کی طرف سے نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو یہ فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچتا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو لیکن کسی کافر کو کسی مسلمان کے نیک عمل کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری یہ کہ ہر انسان جو اپنے لیے جیسا کرے گا
اس کے گناہ کا وبال کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ میں نے کیا یا کسی اور نے اور سزا کسی اور کو ملے۔ ہاں جو اس گناہ کا سبب بن جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت تک جتنے قتل ہوتے ہیں تو اس قاتل کو بھی سزا ملے گی، لیکن اس قتل کا جو سب سے پہلا موجد ہے قابیل، اس کو بھی اس وجہ سے سزا ملے گی کہ اس نے یہ غلط طریقہ اور گناہ کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی نیک عمل ایجاد کرتا ہے یا اس کا ذریعہ بنتا ہے اس کو الگ سے ثواب یا جزا ملے گی۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔